دوستوں، آج ہم آن لائن ایجوکیشن میں زبان کی آموزش اور حصولیابی چیپٹر 2 اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم زبان کیا ہے۔ زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ زبان سماجی تعاملات کا نتیجہ ہے، یعنی سوشل انٹریکشن۔ سماجی تعاملات کی ہی وجہ سے بچہ نقل کے ذریعے زبان سیکھتا ہے۔ زبان سماجی زندگی کو بامقصد بناتی ہے۔ زبان علم حاصل کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ زبان ادب، فن اور تہذیب و تمدن کی نشوونما کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ زبان اور رسم الخط کے درمیان کوئی متعین رشتہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی زبان کسی بھی رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، یعنی زبان رسم الخط کے تابع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں ہے ماہر لسانیات زبان کی لغت اور قواعد کا امتزاج مانتے ہیں۔ زبان اور سماج کے مابین ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے نہ تو زبان کی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی سماج کی ترقی۔ زبان کا مطالعہ علم اللسانیات کہلاتا ہے۔ اب زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے اشاروں کی زبان، دوسرا ہے آوازوں کی زبان اور تیسرا علامتوں کی زبان۔ پہلا ہم دیکھیں گے اشاروں کی زبان کسے کہتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ دوسرا ہے ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد تصورات پیش نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرا ہے آواز کی زبان۔ زبان کا سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے۔ بچے کا اپنے گرد و پیش جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں۔ بچے انہیں نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر زبان سیکھتا ہے اور اس پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ علامتوں کی زبان۔ جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل لے لیتی ہے۔ تحریری شکل میں زبان ایک مستقل شکل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے بولی اور زبان۔ بولی زبان کے مختلف ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی۔ اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے۔ اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ اس کے معینہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے۔ مادری زبان یعنی مدر ٹنگ۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ اور آس پڑوس میں بولے جانے والی زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے بچہ اپنے گرد و پیش سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے۔ اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی باریکیوں، پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بولنے اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ ماہر نفسیات ذریعے تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کر پاتا ہے اور سیکھنے میں فطری پن آتا ہے۔ 1 اپریل سن 2009 سے نافذ العمل بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق RTE 2009 کے مطابق
جہاں تک ممکن ہو بچے کو ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350 کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ قومی درسیاتی کا خاکہ NCF 2005 کا خیال کہ بچوں اپنے علم کی تشکیل خود کرتے ہیں تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب ہم بچے کو مادری زبان میں اظہار اور تفکر کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ بچے کو مادری زبان یعنی مدر ٹنگ اور کثیر لسانیات کو جماعت میں قبول کرنا چاہیے۔ مادری زبان دوسری زبان اور غیر ملکی زبان سیکھنے میں معاون ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے معیاری زبان، اسٹینڈرڈ لینگویج۔ معیاری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے اور ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے۔ اس زبان کو دوسری شکل کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے۔ زبان کا اکتساب یا تحصیل، زبان کی حصولیابی یا زبان کا اکتساب، بھاشا ارجن ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت آس پاس کے ماحول، والدین اور بزرگوں سے رخ کر زبان سیکھی جاتی ہے۔ یہ فطری عمل ہے۔ یہ عمل پیدائش کے عمل سے شروع ہوتا ہے اور 4 سال کی عمر تک بچہ مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے۔ اس طرح زبان کے حصول کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے جس میں بچہ نیم شعوری عمل سے قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے فطری طور پر زبان سیکھتا ہے۔ زبان کی آموزش، زبان کی آموزش بھاشا کا ادھیگم مادری زبان سیکھنے کے علاوہ کسی دیگر زبان کو سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے ہندوستان تناظیر میں انگریزی زبان کا سیکھنا۔ زبان کی آموزش میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصول کی پابندی کرتا ہے، نویں ساخت پر عمل کرتا ہے اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان کی آموزش اور زبان کی حصولیابی میں فرق، بھاشا ادھیگم ایوم ارجن میں انتر۔ زبان کی حصولیابی، زبان کی حصولیابی ایک فطری عمل ہے۔ یہ نیم شعوری طور پر ہوتا ہے۔ زبان کی آموزش کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ زبان کی حصولیابی کے ذریعے بچہ اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے۔ زبان کی آموزش کا لفظ دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زبان کی حصولیابی میں کتاب اور گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زبان کی آموزش میں کتاب اور گرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حصولیابی غیر رسمی اور غیر مستقیم طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کی آموزش میں باقاعدگی کے ساتھ زبان کے قواعد اور اصول کو سیکھا جاتا ہے۔ زبان کی حصولیابی بچے زیادہ تر گھریلو ماحول میں کرتے ہیں۔ آموزش، زبان کی رسمی آموزش رسمی طور پر اسکول میں اساتذہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے زبان کی آموزش اور حصولیابی سے متعلق مختلف نظریات۔ پہلے ہے پاولو اور اسکینر جیسے ماہر کرداریت کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے، جو کہ مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بچے اپنے ماحول کو سنتا ہے، اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں اور ان کے نام کے بیچ رشتہ جوڑتا ہے اور اسی نتیجے میں زبان سیکھ جاتا ہے۔ نوم چومسکی کا نظریہ، نوم چومسکی کے مطابق
بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر آتا ہے، جیسے LAD یعنی لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس کہتے ہیں۔ زبان سیکھنے کی بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب بچہ بولی جانے والی زبان سنتا ہے تو زبان سیکھنے کی صلاحیت متحرک ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے میں بچے کا دماغ بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور ساخت کو سمجھنے لگتا ہے اور بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ چومسکی کا کہنا ہے کہ زبان کا فطری سافٹ ویئر باقاعدہ یا قواعد فطری طور پر بچے کے دماغ میں ہوتا ہے، جسے انہوں نے یونیورسل گرامر کہا، جو زبان بچے کے جینس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسے انیٹ لینگویج کہا۔ ماحولیاتی رابطہ فطری قواعد کو بیدار کرتا ہے۔ اس بیداری کے نتیجے میں انسان کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے زبان سننے کے مناسب موقع ملے۔ پیاجے اور وائگوتسکی کا نظریہ۔ پیاجے کا نظریہ تعمیراتی ہے، جس کے مطابق بچے حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے، اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن کے ذریعے اسکیما بنتا ہے۔ وائگوتسکی کے مطابق زبان سماجی تعامل کا نتیجہ ہے۔ وائگوتسکی نے اپنے سماجی ثقافتی نشوونما میں تین چیزیں سماج، ثقافت اور زبان پر کافی زور دیا۔ بچوں کے عملی صلاحیت اور ممکنہ صلاحیت کے بیچ فرق پایا جاتا ہے۔ اسے وائگوتسکی نے اس فرق کو قرب نشوونما کا علاقہ کہا ہے۔ تجربہ کار افراد کے ذریعے بچوں کا دیا جانے والا سہارا مچان بندی کہا جاتا ہے۔ جب بچہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے زبان کا استعمال کرتا ہے تو اسے نجی تقریر یعنی پرائیویٹ اسپیچ کہا جاتا ہے۔ بنڈوارا کا سماجی آموزش کا نظریہ۔ بنڈوراز سوشل لرننگ تھیوری۔ اس نظریے کے مطابق بچے کی نشوونما ماڈل کے برتاؤ کا مشاہدے اور تقلید پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ عمل کمک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کمک کے بغیر بھی۔ اس نظریے کے حامیوں کا ماننا ہے کہ بچہ بغیر ماڈل کے الفاظ اور زبان کی تشکیل نہیں سیکھ پاتا۔ فن تعلیم، پیڈاگوجی اینڈ ریلیٹڈ ویوز۔ فن تعلیم اور متعلقہ نظریات۔ فن تعلیم جسے انگریزی میں پیڈاگوجی کہا جاتا ہے، یونانی زبان کے دو لفظوں پیڈوس یعنی بچہ اور ایگوگوس یعنی رہنما سے مل کر بنا ہے۔ اس طرح فن تعلیم کے لفظی معنی بچے کی رہنمائی کے ہیں۔ تکنیکی طور پر پیڈاگوجی کے تحت تعلیمی عمل کا مطالعہ اور اساتذہ کی رہنمائی کا عمل شامل ہے۔ اس عمل میں تدریس و آموزش کے طریقے اور نظریات کا نصاب تیار کرنا، نصابی کتاب کی تیاری، طلباء کی آموزش کا اندازہ، قدر اور جائزہ اور اصلاحی عمل شامل ہوتا ہے۔ ان سب کاموں میں بچے کی صلاحیت، رویے اور دلچسپی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ زبان کی پیڈاگوجی میں درج ذیل نظریات کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ پہلا ہے ساختی نظریہ، اسٹرکچرل ویو۔ اس نظریے میں زبان کی ساخت کو سمجھنے پر زور دیا جاتا ہے۔
ساخت میں الفاظ کی تشکیل و ترتیب، جملوں کی تشکیل و ترتیب اور قواعد کا عمل شامل ہے۔ عملی نظریہ فنکشنل ویو، عملی نظریے میں زبان کے اطلاق کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یعنی طلبہ مختلف صورتحال میں زبان کا استعمال عملی مشق کے ذریعے سیکھتا ہے، مثلاً مضمون نگاری، خطوط نویسی وغیرہ۔ تعاملی نظریہ انٹریکٹیو ویو، تعاملی نظریہ میں زبان کو سماجی تعلقات کو بنائے اور قائم رکھنے کا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ اس نظریے میں باہمی تبادلہ خیال میں استعمال ہونے والی زبان کے نمونوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اب پہلی، زبان کی تحصیل کے مراحل، اسٹیج آف فرسٹ لینگویج ایکویزیشن۔ پیدائش کے بعد بچہ اچانک ہی زبان اور اس کے قواعد سے واقف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے مختلف مراحل ہیں۔ ان مراحل سے گزرتے ہوئے بچہ زبان پر عبوریت حاصل کرتا ہے۔ یہ مراحل ترتیب وار ہیں۔ بچے مختلف عمر میں اس مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلا ہے بولنے سے قبل کا مراحل، پری ٹاکنگ سٹیج۔ پیدائش سے 6 ماہ 6 ہفتے کے بعد بچہ کوئنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس ابتدا میں وہ صرف حرف علت کی آواز نکالتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس کی آواز حرف صحیح بھی جڑ جاتی ہے۔ وہ آوازیں کو کو کی طرح سنائی دیتی ہیں۔ بلنگ مرحلہ یعنی بیبلنا 6 ماہ سے 8 ماہ 6 ماہ کی عمر میں بچے حرف علت اور حرف صحیح ملا کر دہرانے والی آوازیں نکالتا ہے، جیسے ببلانا کہتے ہیں، جیسے بابا، ماما، دادا، نانا وغیرہ۔ تیسرا، ایک لفظ کا مرحلہ 9 مہینے سے 18 ماہ، ہولو فیرس سٹیج۔ تقریباً 9 ماہ کی عمر میں بچہ تقریباً پہلا لفظ بولتا ہے۔ تقریباً 1 سال کی عمر میں ایسا بہت سے الفاظ بولنے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں ایک اکیلا لفظ ہی پورے جملے کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی مجھے پانی دے دو کے بجائے بچہ صرف پانی یا مم بولتا ہے۔ چوتھا ہے 2 الفاظ کا مرحلہ، the 2 word stage۔ 18 ماہ سے 24 ماہ، اس مرحلے میں بچے چھوٹے چھوٹے جملے جو کہ 2 لفظوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں بولتے ہیں۔ پہلے جہاں ایک لفظ جیسے پانی پوری جملے کی نمائندگی کرتا تھا، اب اس کے ساتھ فعل بھی جڑ جاتے ہیں، یعنی اب بچہ کہتا ہے مجھے پانی دے دو۔ اس کے پاس تقریباً 50 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ 5واں ہے ٹیلی گرافی مرحلہ، ٹیلی گرافک سٹیج۔ 24 ماہ سے 30 ماہ، اس مرحلے میں بچہ جملے کو بولنے کے 2 سے زیادہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جملوں میں آنے والے نے، سے، کو وغیرہ کو بچہ استعمال نہیں کرتا، جیسے پوجا کا بھائی مجھے ڈبے میں بند کر دے گا کو بچہ کہتا ہے پوجا بھائی ڈبہ بند۔ اس مرحلے میں بچہ بڑوں کی تقلید کرتا ہے اور جملوں کو چھوٹا کر کے بولتا ہے۔ 5 نمبر 6 لمبے جملوں کا مرحلہ، 30 ماہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی لغت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جملوں میں الفاظ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جو سفر اسم سے شروع ہوتا ہے، اس میں فعل، ضمیر، صفت، جنس، ذات، مترادف الفاظ جڑنے لگتے ہیں۔ دوسری، زبان کی آموزش کے مراحل،
خاموش یا تحصیلی مرحلہ، اس مرحلے میں آموزش نئی زبان کے الفاظ کو سیکھنے اور نئے الفاظ کو بولنے کی مشق میں وقت صرف کرتا ہے۔ اس مرحلے میں عملی روانی اور سمجھ کے ساتھ نئی زبان میں اظہار نہیں کر سکتا۔ ابتدائی تیاری، ارلی پروڈکشن، اس مرحلے میں بچہ نئے الفاظ سیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور الفاظ کی ادائیگی بھی کرنے لگتا ہے۔ دوسرا ہے تقریر کی ابتدا، اسپیچ ایمرجنس، اس مرحلے میں بچے کے ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ان الفاظ کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگتا ہے اور اپنی دوسری زبان سے جڑنے لگتا ہے۔ ابتدائی روانی، جب آموزگار پیچیدہ جملے میں ترسیل کی شروعات کرتا ہے تو اسے روانی کی شروعات کہتے ہیں۔ بچے دوسری زبان میں سوچنا اور اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روانی یعنی فریکوینسی، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس میں آموزگار مسلسل روانی، سماجی تعاملات اور خالص پن کے ساتھ نمو کرتا ہے۔ تدریس کے مقاصد، جو کچھ آموزگار سننے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا، تفہیم کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرنا، سہل اظہار کی صلاحیت کو فروغ دینا، تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا، زبان کے مختلف استعمال پر کنٹرول کرنا، ملک و قوم، گرد و پیش کے تئیں حساسیت پیدا کرنا۔ آموزش کے بارے میں اہم پہلو، سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر ان کی ہی رفتار سے سیکھنے دیا جائے اور سیکھنے کے ان کے ہی طریقے پر عمل کرنا دیا جائے۔ بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا۔ اس کے آموزش کے عمل کو گھر کے کاموں، سرگرمیوں اور ماحول سے جوڑنا چاہیے۔ بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں۔ بچے کو آموزشی عمل، گزشتہ عمل اور تصورات کی بنا پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ پرائمری سطح پر طلبہ باہمی رابطہ، انٹریکشن سے بہتر سیکھتے ہیں۔ غلطیاں آموزش کا حصہ اور آموزش کا اشاریہ ہے۔ اس سے بچوں میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ بچے غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کی غلطیاں استاد کو فیڈ بیک فراہم کرتی ہے۔ ایک سے زائد زبانوں کو جاننا، نئے زبان کی تدریس و آموزش میں معاون ہے۔ اردو پیڈالوجی کے کچھ اہم پوائنٹ، سن 1963 میں آفیشیل لینگویج ایکٹ کے آرٹیکل 343(1) میں ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جبکہ آرٹیکل 343(2) کے تحت انگریزی بطور مرکزی معاون زبان استعمال ہوتی رہے گی۔ کلاس روم میں تعمیراتی نظام کے مطابق یہ ہے کہ طلبہ اپنی ذاتی طور پر اپنے سابقہ معلومات کو استعمال کر کے سیکھنے کے طریقے کو تیار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کوٹھاری کمیشن، سن 1965-66 میں ایک اہم مقصد کثیر لسانیات اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ آموزگار کو تخلیقی اور تخیلی بنانے کے لیے کہانی کے اختتام کو تبدیل کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ زبان انسانی برتاؤ کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ یہ قول گلیسن کا ہے۔ حق تعلیم ایکٹ سن 2009 RTE کے مطابق ہر بچے کو مادری زبان سیکھنے کا حق ہے۔ اسکینر کے مطابق ایک بچہ والدین اور اس آس پاس کے لوگوں کی نقل کر کے زبان سیکھتا ہے۔ اسپیر وارپ
نے یہ نظریہ دیا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ زبان ہی طے کرتی ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے خوشحال لسانی ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال پوچھے گئے سوال اور کچھ اہم سوالات۔ دیکھو ہم جو گزشتہ سوالات جو ہوئے تھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلی زبان اکتساب درج ذیل مراحل پر مشتمل ہے، جس کا جواب ہے ڈی، آواز نکالنا، تتلانا، بڑبڑانا، دو لفظی مراحل اور مختصراً بولنا۔ جب بچہ اپنی پہلی زبان یا مادری زبان کا اکتساب یا حصول کرتا ہے تو کچھ مرحلے درج ذیل ہے، جیسے آوازیں نکالنا، تتلانا، بڑبڑانا، دو لفظی مرحلہ، مختصراً بولنا۔ دوسرا ہے، ایک 8 سال کا بچہ اپنے والدین کے ساتھ بہار سے ممبئی منتقل ہوتا ہے اور اسکول میں ہندی، سنسکرت اور انگریزی سیکھتا ہے۔ اپنے محلے اور اسکول کے دوستوں سے مراٹھی زبان بہت اچھے سے سیکھ لیتا ہے۔ مراٹھی سیکھنے کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے؟ پہلا ہے زبان کا اصول، زبان کی آموزش، تیسرا ہے تعاون اور چوتھا ہے خام مواد کا مفروضہ۔ جواب ہے اے، چونکہ بچے نے اپنے دوستوں سے غیر رسمی طریقے سے مراٹھی زبان سیکھی ہے، نہ کہ اسکول میں استاد کی مدد سے رسمی طریقے سے، اس لیے مراٹھی زبان کے متعلق ہم کہیں گے کہ اس نے زبان کا حصول یا اکتساب کیا ہے، جسے انگریزی میں لینگویج ایکویشن اور ہندی میں بھاشا ارجن کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، لیو وائگوتسکی کے مطابق کون سے یا عناصر آموزش کو متاثر کرتے ہیں؟ پہلا ہے سماجی، دوسرا ہے ثقافت، تیسرا ہے زبان، چوتھا ہے منفی رد عمل۔ الف بے، جواب میں ہے الف جیم دال، دوسرا ہے دال الف، یا چوتھا ہے الف بے جیم۔ جواب ہے ڈی، وائگوتسکی نے اپنے سماجی نشوونما کے نظریے میں 3 چیزوں سماجی تعاملات، ثقافت اور زبان کو نشوونما کا اہم قرار دیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، بچوں میں مادری زبان کے فروغ کو عموماً سمجھا جاتا ہے۔ زبان کے حصول، زبان کی آموزش، زبان کا انضمام، مجرد زبان۔ اس کا جواب ہے اے، زبان کا حصول۔ جب بچہ غیر شعوری طور پر مادری زبان یا گھر کی زبان فطری طور پر سیکھتا ہے تو اسے زبان کا حصول یعنی لینگویج ایکویشن یا بھاشا ارجن کہتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، زبان کی آموزش کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ پہلا، زبان ایک اچھا آموزگار پڑھائے ہوئے متن میں شامل تمام الفاظ کے معنی جانتا ہے۔ دوسرا ہے، زبان ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی و مفہوم کے خیالات سمجھتا ہے۔ چوتھا ہے، زبان کا ایک اچھا آموزگار زبان کے سبھی اصول سمجھتا ہے۔ چوتھا ہے، زبان کے ایک اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصول جاننا ضروری نہیں۔ الف اور بے صحیح ہے، یا بے اور جیم صحیح ہے، یا جیم اور دال صحیح ہے، یا بے اور دال صحیح ہے۔ جواب ہے بے اور دال۔ زبان ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی و مفہوم اور خیالات سمجھتا ہے۔ زبان ایک اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصول جاننے کی ضرورت نہیں، بغیر اصول جانے بھی زبان کی آموزش ممکن ہے۔ چھٹا سوال ہے، بچے ابتدائی برسوں میں دیوار، فرش اور کاپیوں میں آڑی ترچھی لکیریں بناتا ہے۔ زبان کی آموزش میں اس مراحل کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا ہے آڑی ترچھی لکیر، ہنگامی خواندگی، لکھنے کی مہارت یا ترسیلی فروغ۔ جواب ہے بی، ہنگامی خواندگی۔ آموزش کی ابتدائی برسوں میں آڑی ترچھی لکیریں ہنگامی خواندگی یعنی ڈیلیجنٹ اسٹڈی کہلاتی ہے۔ چھٹا ہے، ایک زبان بولنے والوں
میں دوسری زبان کے الفاظ جملوں کا استعمال عام بات ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا ہے یہ ہے زبان اور اس کے الفاظ کے بدلنا اور ملانا، زبان کی منتقلی، قابل فہم گفتگو کرنا، سماجی لسانی رویہ۔ اس کا جواب ہے زبان کی منتقلی۔ ایک زبان کے الفاظ کا دوسرے زبان میں استعمال ہونا زبان کی منتقلی یعنی لینگویج ٹرانسفر کہلاتا ہے۔ اس کو ہندی میں بھاشا انترن کہا جاتا ہے۔ ساتواں ہے زبان کا اکتساب ہوتا ہے جب بچوں کو قواعد کے اصول پڑھائے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے بچے کو سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ تیسرا ہے بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ چوتھا ہے بچہ بغیر شعوری توجہ سے زبان سیکھتا ہے۔ جواب ہے سی، جب بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے تو زبان کا اکتساب یا حصول یعنی لینگویج ایکویشن کرتا ہے۔ 8واں سوال ہے زبان خلا میں نمودار نہیں ہوتی۔ اس بیان کے تعلیمی افادیت ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے ڈیش لازمی ہے، گھریلو مکالمے، سماجی تعاملات، تیسرا ہے اسکولی نظام یا لسانی نظریہ۔ جواب ہے بی یعنی سماجی تعاملات۔ زبان کی نشوونما کے لیے سماجی تعاملات، زبان کی نشوونما کے لیے خوشحال لسانی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بچے سماجی تعاملات کے ذریعے زبان سیکھتے ہیں اور زبان خلا میں نمودار نہیں ہوتی۔ 9واں سوال ہے اردو زبان میں دوسری زبانوں سنسکرت، عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ کے الفاظ بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہوتا ہے؟ جلد قبولیت، ربط کلام، متن، شکلیاتی، غیر لچکیلاپن۔ جواب ہے جلد قبولیت۔ اردو میں سنسکرت، ہندی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں کیونکہ اردو کی یہ خاصیت ہے کہ یہ دوسرے زبانوں سے الفاظ کو بہت جلد اپنے اندر قبول کر لیتی ہے۔ 10واں سوال ہے نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچے کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا ہے تتلانا اور دوسرے شروعاتی زبان رویے کی تقویت، بی نقل اور مشق، سی ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ اور قواعد، چوتھا ہے قواعد کی جلد تدریس۔ جواب ہے سی، نوم چومسکی نے زبان کے حصول یابی کا اعلیٰ کار تصور پیش کیا ہے اور یہ بتایا کہ بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی اور فطری ہوتی ہے۔ بچے ابتدائی بچپن میں ہی زبان سے سابقہ نتیجے میں زبان سیکھتے ہیں۔ 11واں اسکول میں داخلے کے وقت بھی طلبہ میں زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ بچوں کو صرف معیاری زبان پڑھانا چاہیے۔ بچے کے پاس تمام معلومات ہوتی ہے، انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، بچے ایک زبان سیکھ رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے اے، پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کی شمولیت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہندوستانی کلاس کثیر لسانیاتی پر مبنی ہوتی ہے۔ جب بچہ 5 یا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو ایک سے زیادہ زبانیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس لیے پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ 12واں سوال ہے وائگوتسکی کے نظریے پر مبنی تعمیر پسند کلاس روم میں زیادہ تجربہ کار استاد آموزگار کو ڈیش فراہم کرنے میں ایک رہنما فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پہلا ہے عدم توازن، دوسرا ہے جانچنے کا موقع، دوسرا ہے ترغیب،
تیسرا ہے سوال پوچھنے کا موقع، چوتھا ہے کسی نظریے کا تعارف، اس کا جواب ہے ترغیب۔ مندرجہ والا سوال میں خالی جگہ پر ترغیب بھرا جائے گا۔ 13واں سوال ہے غیر لفظی ترسیل ہوں گی، بولنا جاننے والے الفاظ، حرکات و سکنات، اعداد یا چھوئے ہوئے الفاظ۔ جواب ہے بی، حرکات و سکنات غیر لفظی ترسیل، اشابدک سمپریشن، نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ 14واں سوال ہے درج ذیل میں کون درست نہیں؟ پہلا، زبان کی کلاس میں اچھا متن ثقافتی اعتبار سے گراں بار ہوتا ہے۔ دوسرا، زبان کی کلاس کے لیے اچھا متن آموزگار کے لیے دلچسپ اور بامعنی ہوتا ہے۔ سی، اچھا متن وہ ہے جس کے توالد ٹھیک ہو۔ ڈی، اچھا متنی مواد کی تمام قواعدی پہلو کو اپنے دائرے میں لینا چاہیے۔ جواب اے اور ڈی ہے۔ زبان کی کلاس اچھا متن وہ ہے جو آموزگاروں کے لیے دلچسپ اور بامعنی ہو اور اس کے توالد میں بھی ٹھیک ہو۔ اچھا متن ثقافتی اعتبار سے گراں بار نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے اندر تمام قواعدی پہلو کو سمو لے سکتا ہے، اس لیے اس سوال میں 2 آپشن صحیح ہیں۔ 15واں سوال، بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے غیر ملکی زبان پہلا کو سیکھنا جا سکتا ہے، سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے، کی مہارت ختم ہو جاتی ہے، کی مہارت بڑھ جاتی ہے۔ جواب ہے اے، کو سیکھا جا سکتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو نئی زبان سیکھنا اور غیر ملکی زبان کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 16واں سوال، جب ہم کسی زبان کو فطری طور پر سیکھتے ہیں تو یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے؟ پہلا ہے ویسر ترسیل پر توجہ دے کر، دوسرا ہے کیسے کہا جا رہا ہے کے بجائے کیا کیا کہا جا رہا ہے پر توجہ مرکوز کر کے، اپنے طور پر پڑھ کر اور سیکھے گئے لفظوں میں کا استعمال کر کے۔ جواب ہے بی، کیسے کہا جا رہا ہے حیت کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے معنی پر توجہ مرکوز کر کے۔ اگلا سوال ہے 17واں، استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلباء سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکیں اور اس کے عادی ہو سکیں۔ پہلا ہے بصری مواد استعمال کیا جائے، دوسرا ہے طلباء کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے وہ اچھی طرح جانتے ہوں۔ کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران جملوں کا استعمال پر زور دیا جائے۔ چوتھا ہے وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے۔ جواب ہے بی، طلباء کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے جو وہ اچھی طرح جانتے ہوں۔ استاد ایک ایسا ماحول فراہم کریں جہاں طلباء سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکیں، اس کے عادی ہو سکیں، اس لیے طلباء کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے وہ اچھی طرح جانتے ہوں۔ 18واں سوال ہے آموزگار کو اپنے ماحول اپنے علم کو خود تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ زبان کی کلاس روم میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ جواب آپشن ہے پہلا، استاد انفرادی پروجیکٹ کے کام کی نگرانی کر کے اصلاح کے لیے وقفے سے اپنے جوابی تاثرات سے آگاہ کریں، طلباء کو سکھائی جانے والی زبان کی تحریر کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ آمادہ کریں، طلباء کو سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق آموزشی مواد اکٹھا کر کے۔ ڈی، انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو تقویت پہنچا کر تاکہ طلباء کو سیکھنے کے عمل میں باہمی تعاون اور شرکت کا موقع ملے۔ جواب ہے ڈی، تعمیراتی پسند نظریے میں آموزگار کو اپنے علم کو خود
تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ زبان کی کلاس میں اس عمل کو انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو تقویت پہنچا کر بڑھاوا دیا جا سکتا ہے تاکہ طلباء کو سیکھنے کے عمل میں باہمی تعاون اور شرکت کا موقع ملے، یعنی آپشن ڈی صحیح ہے۔ 19واں سوال ہے، کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ کلاس روم کے سخت ماحول کا پابند ہو، صورت اور آواز کے لحاظ سے مادری زبان سے قریب تر ہو، کالج میں داخلہ پانے کے امکانات کے قریب لا سکے، طلباء کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو، جس کا جواب ہے ڈی، طلباء کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو۔ کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ طلباء کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو، یعنی آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 20، ایک سے زائد زبان کو جاننا۔ آپشن ہے زبان کی کلاس میں استاد کے لیے بوجھ، بی، نئے کلاس روم میں آموزش کے دوران آموزگار کے درمیان باہمی ربط پیدا کرنا، سی، نئی زبان کی تدریس و آموزش میں معاون ہے، ڈی، نئے زبان کی آموزش میں مخل ہے۔ جواب ہے سی، نئی زبان کی تدریس میں آموزش کے معاون ہے۔ کلاس روم میں کثیر لسانیات ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور ایک سے زیادہ زبانیں جاننے والے سے نئی زبان کی تدریس و آموزش میں مدد ملتی ہے۔ چلو 21واں سوال ہے، نوم چومسکی کی گہرے ساختوں کا مطلب ہے کہ پہلا، منتقل ہونے والی گرامر کے ذریعے متقابلی لسانیات کی دلچسپی بڑھانا، بی، اردو زبان دنیا میں عام طور پر پسند کی جانے والی زبان ہے، سی، تمام زبانوں کے گرامر کی ایک گرامر ہے، ایک اندرونی ساخت ہے اور وہ ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتی ہے، ڈی، گرامر کے اصول سیکھنا۔ جواب ہے سی، نوم چومسکی کے گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ تمام زبانوں کی ایک گرامر ہے، ان کے اندرونی ساخت ایک ہے اور وہ ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتی ہے۔ چومسکی کے مطابق بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ انہوں نے لینگویج ایکویشن ڈیوائس کا تصور پیش کیا۔ یونیورسل گرامر کا تصور بھی چومسکی سے متعلق ہے۔ 22واں ہے، زبان کی تحصیل۔ آپشن ہے گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ کو یاد کرنا اور ان کا تجزیہ شامل ہے، انسانی دماغ کی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبانوں کو سمجھنے کا عمل، سی ہے، یہ ایک تکنیک ہے جو بچے کے لیے قومی زبان سیکھنے کا ماحول پیدا کرتا ہے، ڈی ہے، ضروری الفاظ کے ذخیرے کا استعمال اور ان کو یاد کرنا، اس کا جواب ہے بی، انسان کے دماغ کی صلاحیت کی وجہ سے غیر شعوری طور پر استاد کی مدد سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل زبان کی تحصیل، حصولیابی یا اکتساب کہلاتا ہے۔ 23واں سوال ہے، زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک عمل ہے، اے، کلاس میں تفہیم کے پہلے کا وقت، بی، کسی زبان کا منصوبہ تیار کرنے کا سب سے اچھا وقت، سی، ایک خاص وقت جب طلباء عملی زبان کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتا ہے، ڈی، جس وقت زبان کسی دوسرے دور کے مقابلے میں جلدی سیکھی جا سکتی ہے، اس کا جواب ہے سی، ایک خاص وقت جب طلباء عملی زبان کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتا ہے تو زبان کی آموزش ادھیگمن لرننگ میں ایک نازک عمل ہے۔
24واں سوال ہے، کون سا آموزشی علاقہ غور و فکر کے عمل کو بڑھاتا ہے؟ یاد کرنا، سمجھ، اندازہ قدر کرنا، اطلاق۔ جواب ہے ڈی، اطلاق۔ اطلاق غور و فکر کے عمل کو بڑھاتا ہے، لہذا جواب ہے ڈی۔ 25واں ہے، پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب ہے۔ پہلا ہے، معانیتی نصاب قومی عملی نصاب کی طرح ہوتا ہے۔ بی، ایک ہدایتی حکمت عملی میں جس میں طلباء کے باہمی تعاون سے مسائل کو حل کرے اور جس سے ان کے تجربات ظاہر ہوں۔ ایک تھیوری، ایک اصطلاح، زبان سیکھنے کا نظریہ۔ ڈی، مہارتوں کا تجربہ اور سسٹم کے ساتھ پیش کرنا اور متن کو یاد کرنا۔ 25ویں سوال کا جواب ہے، پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب ہے بی، ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلباء باہمی تعاون سے مسائل حل کرے اور جس سے ان کے تجربات ظاہر ہوں۔ 26واں سوال ہے، درج ذیل خوبیاں کو آپریٹو لرننگ گروپ سے متعلق سوائے کلاس میں زیادہ وقت مشق کے لیے وقف کرنا۔ بی ہے، ایک بے آواز، بے حرکت اور بہت قرینے والا کلاس روم۔ سی ہے، ٹیچر مرکوز ہدایت کا متبادل۔ ڈی ہے، ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، ان طلباء کو ترغیب دینا جو بہت جلد ہمت ہار دیتے ہیں، جس کا جواب ہے بی، ایک بے آواز، بے حرکت، بہت قرینے والے کلاس روم۔ ایک بے آواز، بے حرکت، بہت قرینے والا کلاس روم کو آپریٹو لرننگ کی خوبیوں میں شامل نہیں ہے۔ 27واں سوال ہے، زبان جاننے کا مطلب ہے۔ زبان کے قواعد کو جاننا، زبان میں اظہار خیال کی صلاحیت رکھنا، زبان کے سارے الفاظ کا علم۔ ڈی، صحیح سے لکھنا۔ جواب ہے بی، زندگی کے مختلف صورتحال میں زبان میں اظہار خیال کی صلاحیت رکھنے کو زبان کا جاننا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28، اگر کوئی بچہ مادری زبان بہت ہی تیز ڈھنگ سے پڑھتا ہے تو وہ بہت سی زبانوں میں پڑھ لکھ سکتا ہے۔ وہ بہتر ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے لیکن مادری زبان میں نہیں لکھ سکتا۔ پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبان سیکھنے میں منتقل کر سکتا ہے، پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبانوں کی آموزش پر منتقل نہیں کر سکتا۔ جواب ہے سی، ایک زبان کے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کو دوسرے زبان میں منتقل کرنا زبان کی منتقلی کہلاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ مادری زبان میں تیز ڈھنگ سے پڑھتا ہے تو پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبان سیکھنے میں منتقل کر سکتا ہے۔ 29واں سوال ہے، جب بچہ پہلی بار اسکول جاتا ہے اس وقت وہ اپنی مادری زبان اچھے سے بولتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پڑھا اور لکھا جائے۔ بی، اس زبان کی اور چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سی، کم از کم ایک زبان اور اس کے قواعد کو جانتے ہیں۔ ڈی، ایک زبان کی تمام مہارتوں کو مکمل طور پر سیکھ چکے ہیں۔ جواب ہے سی، جب بچہ پہلی بار اسکول آتا ہے تو وہ خالی سلیٹ یا کورا کاغذ نہیں ہوتا بلکہ تجربات کا خزانہ لے کر آتا ہے اور اپنی مادری زبان اچھے سے بول سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اسکول آتے ہیں تو کم از کم ایک زبان اور اس کے قواعد کو جانتے ہیں۔ سوال نمبر 30، زبان کی آموزش میں سے درج ذیل میں سے کون سے سب سے کم اہمیت کے حامل ہے؟ زیادہ زبان سننا اور اس کا استعمال کرنا، قواعد کے مشقوق اور کا بغور مشق کرنا،
سی کسی زبان میں اخبارات کا مطالعہ کرنا، ڈی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ جواب ہے بی زبان کی آموزش میں قواعد کے مشکوک و بغور مشق کرنا بقیہ 3 آپشن کے مقابلے کم ہے۔ تو آج ہم نے ہمارا جو دوسرا سبق ہے اس کو مکمل کیا اور 30 سوالات کیے، باقی جو سوالات ہیں ہم انشاءاللہ کل پورے کریں گے۔ جزاک اللہ۔